پاکستان بنتا ہے 14 اگست کو، اور 18 جولائی کو ایک قرارداد پاس ہوتی ہے جی کہ کشمیر جو ہے خود مختار رہے گا۔ 19 جولائی کو اسی میں سے ڈویژن ہوتی ہے اور سردار ابراہیم کے گھر جا کے جو ہے وہاں قرارداد پاس ہوتی ہے جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ الگ کریں گے۔ اب کشمیریوں نے یہ ڈسیزن کیا کہ کیونکہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ ہمارا کوئی پروسیس نہیں ہے، ہم اپنا جو ملک ہے اس کو خود مختار رکھیں گے۔ اب یہ جو بیس کیمپ بنا تھا، اس بیس کیمپ میں کے اندر یہ ڈسیزن انہوں نے کرنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ہم نے آزاد کروانا ہے۔ کس سے؟ مہاراجہ سے۔ مہاراجہ سے آزاد کروا کے ہم اس کو ساورن اسٹیٹ بنائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ 4 اکتوبر کو جب غلام نبی گلکار بنا تو اس کو بیک کیا گیا، سردار ابراہیم کو 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر کا صدر نامزد کر دیا گیا۔ اب اس کا جو دارالخلافہ تھا وہ جوجال ہل میں تھا۔ اب جیسے ہی سردار ابراہیم صاحب بنے، انہوں نے اس دارالخلافے کو کہاں شفٹ کیا؟ مظفر آباد میں۔ اب مظفر آباد میں جب انہوں نے شفٹ کیا تو وہاں پہ انہوں نے جمہوریہ کشمیر کو چینج کر کے انہوں نے اس کا نام رکھ دیا جمہوریہ آزاد کشمیر۔ وہاں پہ انہوں نے بلفنگ کی، لوگوں کو انہوں نے کنفیوز کر دیا۔ اب جب یہ صدر بن گئے، جمہوریہ آزاد کشمیر انہوں نے نام رکھا، تو اس وقت تک وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، آزاد کشمیر کی جو حکومت تھی، سردار ابراہیم صاحب خود یونائٹڈ نیشن کے اندر جاتے رہے۔ 2 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا وہاں پہ جا کر انہوں نے مسئلہ کشمیر کے اوپر ڈیبیٹ بھی کی۔ اور جب 24 اکتوبر 1947 کو انہوں نے جمہوریہ آزاد کشمیر نام رکھا، تو اس دوران آزاد کشمیر کے اندر کیونکہ 22 اکتوبر کو جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب کشمیری اپنی حقیقی آزادی کی طرف جا رہے ہیں، تو قبائلیوں کی شکل میں یہ برار کوٹ سے یہ مظفر آباد میں داخل ہوئے۔ وہاں سے یہ مظفر آباد میں جب داخل ہوئے قبائلی، تو انہوں نے جو ان کو عورت ملی، انہوں نے مسلمانی کے نام پہ اس کا ناک کاٹا، اس کا کان کاٹا، جو اس کے سونے کی جو بالیاں تھیں، جو تھا جس کے بازو کے ساتھ جو ہے جو چوڑیاں لگی ہوئی تھیں، انہوں نے اس کے بازو کاٹنا شروع کر دی۔ اور یہ یہاں سے لوگوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹتے لوٹتے برار کوٹ سے ہوتے ہوئے مظفر آباد میں ہے، مظفر آباد سے یہ چکوٹھی، چناری سے چکوٹھی گئے، چکوٹھی سے پھر آگے یہ بارہمولہ جا کر انہوں نے وہاں پہ گریڈ اسٹیشن پہ قبضہ کیا اور اس گریڈ اسٹیشن کو اڑا دیا۔ اب مہاراجہ اس دوران وہاں سے باقی جموں آ گیا۔ اب جب مہاراجہ جموں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ہماری جو قوم ہے، عوام ہے، رعایا ہے، اس کو یہ قتل کر رہے ہیں۔ اس نے پھر ریکویسٹ کی کس سے؟ انڈیا کے ساتھ۔ اب انڈیا سے جب اس نے ریکویسٹ کی تو انڈیا نے کہا کہ بھائی آپ آزاد ملک ہو، ہم وہاں مداخلت نہیں کر سکتے، آپ ہمیں ریٹن لکھ کے دو۔ پھر اس نے مجبوری کے عالم میں ان کو لکھ کے دیا۔ اب 14 اگست کو جب پاکستان بنا تو 14 اگست کو انہوں نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا۔ اب اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ جو ہے وہ آزاد ملک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب انہوں نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ اب یہ انڈیا کے ساتھ بھی مہاراجہ یہی کام کرے گا، تو انہوں نے قبائلی داخل کیے اسلام کے نام پہ، جہاد کے نام پہ۔ انڈیا نے کچھ ڈیلے نہیں کیا اس میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کسی آدمی کو دلی بھیجیں اور پھر ہم اس کے اوپر سوچیں گے۔ انڈیا نے مہاراجہ کو کہا کہ آپ جب تک ہمیں ریٹن نہیں لکھ کے دیں گے اس وقت تک ہم۔ اب مہاراجہ کی جو لاجک تھی جس کی بنیاد پہ انڈیا آیا، مہاراجہ نے کہا جی کہ آپ آئیں، میری عوام کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے، لہذا آپ ہماری سپورٹ کریں۔ اب انڈیا جب وہاں سری نگر میں آیا 27 تاریخ کو، تو اسی دورانیے میں اب اکتوبر ہے، سپٹمبر آتا ہے، اور یہ پروسیس جب آگے چلتا ہے تو یہاں کے جو کشمیری ہیں آزاد کشمیر کے اندر جنہوں نے بیس کیمپ بنایا تھا، جینمن جو لوگ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو جموں کا ایریا ہے، ایک ستواری چھاونی ہے، وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا۔ وہاں پہ جب اٹیک کیا تو انڈین فوج کو دھچکا لگا۔ انہوں نے کیا کیا کہ یہ سمانی اور یہ جو بھیمبر کا ایریا ہے وہاں سے وہ انٹر ہوئے میرپور کی طرف۔ اب میرپور کے جو انقلابی لوگ تھے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب انڈیا جو ہے خوف کی وجہ سے وہ چلا گیا یونائٹڈ نیشن کے اندر۔ اب یونائٹڈ نیشن کے اندر جب وہ گیا تو اس دورانیے میں اس نے جب اپلیکیشن دی یونائٹڈ نیشن کے اندر، تو یونائٹڈ نیشن کا ایک کمیشن بنا ہے، انہوں نے ریسرچ کیا آگے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ غلطی پاکستان کی ہے یا ہندوستان کی ہے۔ تو وہ جو ان کا کمیشن تھا اس نے جب وہاں جا کے یونائٹڈ نیشن کے اندر ریکارڈ جب پہنچایا واپس، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو پاکستان کی طرف سے زیادتی ہے۔ تو قبائلی وہاں پہ جہاد کے نام پہ، اسلام کے نام پہ آئے، انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا۔ تو 13 اگست 1947 کو جو پہلی قرارداد بنی تھی،
اس میں 48 ہاں 48 13 اگست 1948 کو جب وہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں لکھی ہوئی ہیں کہ پاکستان اپنی فوج واپس کرے گا، کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ اب پاکستان نے کیا کیا، 5 جنوری 1949 کو انڈیا کے ساتھ مل کے انہوں نے ہندوستان کے جو ڈپلومیٹ تھے ان کو کہا کہ یہ جو کشمیری ہیں، اگر تم نے ان کو 3 آپشن میں آزادی کی بات کی تو یہ کل نہ تمہیں ووٹ دیں گے نہ ہمیں ووٹ دیں گے، لہذا تیسرا آپشن کلوز کرو اور یا تم رکھو یا ہم رکھیں۔ یہاں پہ نام رکھا گیا اسلام، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا دارالاسلام۔ اسلام کے نام پہ کشمیری قوم کی پچھلے 418 سالوں سے جو ہے وہ نسل کشی جاری ہے، اور آج یہاں پہ بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم کشمیر جو ہے پاکستان کی شاہراہ ہے، کوئی کہتا ہے کشمیر ہندوستان کا آٹم ٹنگ ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے دلال تھے اور انہوں نے دلالی کے عوض کشمیری قوم کا سودا کیا، اور آج نتیجہ یہ نکلا کہ 24 اکتوبر 1947 کو جس حکومت کا نام انہوں نے جمہوریہ آزاد کشمیر رکھا ہوا تھا، 1974 میں اس کا نام انہوں نے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کنورٹ کر دیا۔ اب دیکھیں اس سینیریو کے اندر 3 دفعہ اس کے نام انہوں نے چینج کیے۔ جب آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اس کا نام رکھا گیا تو اس کے اوپر ایک کشمیر کونسل بٹھا دی گئی۔ 74 سے پہلے 56 ٹیکس جو تھے وہ آزاد کشمیر کی جو حکومت تھی وہ وصول کرتی تھی، یہاں کے لوگ جو تھے وہ بااختیار تھے۔ 74 سے پہلے 50,000 ریکگنائز فوج آج بھی یونائٹڈ نیشن کے ریکارڈ پہ ہے۔ آزاد کشمیر کی اپنی فوج تھی AKRF آزاد کشمیر رائل فورس، اور گلگت سکاؤٹ NLI ناردرن لائٹ انفینٹری، یہ 50,000 آن دی ریکارڈ ہے آج بھی یونائٹڈ نیشن کے اوپر۔ یہ دونوں مل کر 50,000 تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، 74 میں جب آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر انہوں نے نام رکھا تو اس میں AKRF کو انہوں نے کنورٹ کر دیا آزاد کشمیر آزاد کشمیر ریجمنٹ میں۔ اب انہوں نے ادھر کر دیا، اب اس کے اوپر انہوں نے کشمیر کونسل بنا دی۔ اب کشمیر کونسل کے 13 ممبران ہیں، 7 پاکستانی ہیں، 6 کشمیری ہیں۔ اب یہ جو کشمیری ہیں یہ کنٹوٹے، یہ اجلاس میں جائیں یا نہ جائیں 7 آدمیوں کا کورم ان کا پورا ہے، اور انہوں نے نام رکھا ہوا ہے آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر، یہاں کا صدر بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، منسٹر بھی ہے، ٹھیک ہے، 48 MLA ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ ایک چپراسی کو بندی نہیں کر سکتے۔ 5 کروڑ سے زیادہ فائل جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ سائن ہی نہیں کر سکتی کہ آپ کسی کو 5 کروڑ سے زیادہ ٹھیکہ دیں، وہ انہوں نے ان کو کشمیر کونسل سے جو ہے اجازت لینا پڑتی ہے۔ اب کشمیر کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اور کشمیر کونسل کا جو پرائم منسٹر ہے وہ چیف سیکرٹری ہے۔ اب ان کی اوقات کا اندازہ لگا لیں، یعنی پچھلے 63 سالوں سے آزادی کے نام پہ صرف آزاد کشمیر کے اندر جو کھلواڑ کیا گیا ہے، یہاں تو کہتے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے، پہلے اس کو تو آزاد کریں جو بیس کیمپ ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا۔ اب 1947 سے لے کر 1955 تک جن لوگوں نے بیس کیمپ بنایا تھا ان کو پاکستان کی فوج نے ان کے مکانوں کو ڈائنامائٹ کیا، یہ پلندری سے لے کر جنجال ہیل اور یہ آپ کا پورا سینسا کا جو ایریا ہے۔ سچی بات لوگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نام تو لیتے ہیں اسلام کا، لیکن اسی فوج نے جو اسلام کے نام پہ بنی تھی انہی کشمیری کو اس کا قتل عام انہوں نے کیا ہے، لیکن آج تک کوئی بندہ جو ہے، کوئی شخص، کوئی مولوی، پیر، فقیر یہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب اسلام کے نام پہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی دو نمبری ہوئی ہے، اب اس کو فیس کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں تیار؟ کہ یہ سارے لوگ ٹوڈی تھے، جاگیردار تھے، ذیلدار تھے، نمبردار تھے، چوکیدار تھے، فوج پولیس کے اندر انہوں نے اپنے اپنے مفادات لیے اور آج جو ہے اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں۔ اور اصل جو کشمیریوں کی تحریک تھی اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے جو آستین کے سانپ تھے وہ آج کے لیڈرشپ ہے، وہ مسلم کانفرنس کی شکل میں ہو، جماعت اسلامی کی شکل میں ہو، پیپلز پارٹی کی شکل میں ہو، PML کی شکل میں ہو، جتنی پرو پاکستان سیاسی جماعتیں ہیں یہ اصل میں کشمیری قوم کی قومی آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پرو ہندوستان اسٹیبلشمنٹ کی جو جماعتیں ہیں وہ کشمیری قوم کی قومی آزادی کی راستے میں رکاوٹ ہیں۔ آج کشمیری قوم بلا رنگ، نسل، شکل، مذہب اس سے جب تک پیچھے نہیں ہٹے گی، پارٹی پرستی سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور قومی آزادی کی تحریک میں بھرپور انداز میں اپنا کردار نہیں ادا کرے گی، اس وقت تک 4 اکتوبر کو جو گورنمنٹ بنی تھی اس کا وہ خواب
جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوا. ٹھیک ہے بس آپ تعارف کرائیں اور پھر جو بات توقیر گیلانی. جو باتیں کی ہیں بیگ صاحب نے کافی جو ہے آلموسٹ ساری باتوں سے مجھے اتفاق ہے. کافی انہوں نے کمپریہنسو قسم کی ایک وہ رکھا. لینڈ مارک ہے 4 اکتوبر جو قوموں کی تاریخ میں جس طرح مختلف دنوں کی اہمیت ہوتی ہے تو 4 اکتوبر جو ہے وہ ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ کشمیریوں نے یا کشمیریوں کی جو لیڈرشپ تھی اس وقت کسی حد تک تو کشمیری لیڈرشپ تھی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے اپنی اس ریاست کو یہ جو ایک بڑا سین ہو رہا تھا یہاں پر ری شیپنگ کا اس کے اندر کیسے بچا کے رکھا جائے. یہ ان کی میرے خیال میں ایک کوشش تھی کہ ری شیپنگ ریجن کی جو ہے اس میں سے ہم بچ جائیں کسی نہ کسی شکل میں. اس لیے کہ وہ اس کا پارٹ تو نہیں تھے کسی بھی طرح سے وہ ریجن جو ری شیپ ہونے جا رہا تھا. لیکن چونکہ 2 بڑی طاقتیں بن رہی تھیں اور ایک بہت بڑی امپیریلسٹ پاور جو تھی وہ ڈیزائن کر رہی تھی سارے سین کو تو ان کے عزائم جو تھے وہ اسی طرح کے تھے. توسیع پسندانہ عزائم تھے, اگریسو عزائم تھے اور مختلف چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کے علاقے تھے ان کو یا چھوٹی جو ریاستیں تھیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے تو ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کی ایک وہ تھی عزائم تھے. وہ کہ سین اس طرح کا تھا 47 میں کہ مطلب اس میں بہت ہی زیادہ ہسٹوریکلی ڈسٹارشن کی گئی. اس کے بعد بھی وہ بہت گڑبڑ تھی. ایک تو یہ تھا کہ بھائی ایک ہندو مسلم کا نعرہ چل رہا تھا تو ڈیفینیٹلی اس نعرے کا اثر جو تھا وہ کشمیر کی جو مسلم پاپولیشن تھی اس پہ بھی پڑ رہا تھا. مطلب اگر آج بھی ہم کسی جگہ پہ ہندو مسلم کوئی ایشو ہوتا ہے یا مسلمانوں کا کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو جو یہاں کی مسلم پاپولیشن ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہے. جیسے عافیہ صدیقی کا مسئلہ ہو گیا یا کوئی کسی میچ کا مسئلہ ہو گیا, کسی ٹیررسٹ ایکٹ کا مسئلہ ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا واٹ ایور, تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن اس ریئیکشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ اپنی کوئی سوورینٹی یا اپنا ملک اٹھا کے تو ان کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک طرح کی تو 47 کی اس طرح کی جو سچویشن تھی اس کو بعد میں جو ہسٹری لکھی گئی اس میں اس طرح سے ڈسٹارٹ کیا گیا جی کہ مسلمان جو تھے اس ریاست کے انڈین مسلمز کی جو جدوجہد تھی کسی حد تک اس کا وہ اس کے سپورٹر تھے. یہ ڈیفینیٹلی یہ ریئلٹی ہے. لیکن وہ یہ نہیں تھا کہ وہ پوری ریاست جو ہے وہ شامل ہو جائے. کچھ لیڈرز تھے, کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس طرح میرے دوست نے کہا کہ جو قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی گئی 47 میں ایکسیشن کی ریاست کی وہ بھی جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار رہی. مثلا ایک کوشش ہوئی 18 کو ایک اجلاس کی اس لیے کہ پولیٹیکل جو پارٹی تھی اس وقت مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی مسلم کانفرنس, انہوں نے ایک ٹرائی کی کہ جی ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں اپنا ایک جو ہے چونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ لوگوں کے نمائندے بھی تھے, الیکٹڈ 2-3 گورنمنٹس بن چکی تھی اس سے پہلے, وہ نتیجے پہ نہیں پہنچے. انہوں نے 18 کو ایک فیصلہ کیا کہ جی ٹھیک ہے ریاست کی جو انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے اس کو ہم برقرار رکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے دوسرے دن فیصلہ کیا کہ جی انڈیپینڈنٹ حیثیت. اب یہ یہاں انڈیپینڈنس بھی جو ہے نا جس طرح ہم انفارمل اس میں بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ جو ایگریمنٹس تھے ان کے حساب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ہونا, کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے یا کسی ریاست کے ساتھ ہمارے کچھ ایگریمنٹس ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو ایکسیشن کا نام دیا جا رہا تھا. یعنی کہ ڈیفنس اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں یا فارن افیئرس پوزیشن میں نہیں ہیں, کمیونیکیشن کی پوزیشن میں نہیں ہے ہماری اس وقت اسٹیٹ, تو فار دا ٹائم بینگ ہم کسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں اینڈ دیٹ واز کالڈ ایکسیشن ایٹ دیٹ ٹائم. یعنی کہ یہاں پہ الحاق کا ترجمہ ایک دائمی چیز نہیں تھی جس کو بعد میں ڈسٹارٹ کر کے اس طریقے سے کیا گیا. پھر جب قائد اعظم کشمیر کے دورے پہ جاتے ہیں 2 دفعہ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں کشمیری مسلمانوں کے اندر یہ بے چینی دیکھ رہا ہوں کہ شاید کشمیر, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کشمیر کو پاکستان لے جائے گا یا پاکستان کا حصہ بننے جا رہا ہے. تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھی ہیں, لیکن ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان آپ کو ہڑپ کرنے جا رہا ہے. تو یہ اسی وقت ہی ایک سمیل ہو رہی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی جو نئی گورنمنٹ بن رہی تھی اس پہ یا نئی جو سلطنت بن رہی تھی یہاں پہ اس پہ بہت زیادہ گرپ نہیں تھی. ان کی جو ان کی بیوروکریسی تھی وہ ٹرانسفر ہو رہی تھی تو ان کے اپنے مفادات تھے. تو جو 22 اکتوبر سے لے کے تو 27 اکتوبر تک جو ایونٹ ہوئے اس میں بہت سارے لوگ قائد اعظم کو بری ذمہ بھی قرار دیتے ہیں کہ بھائی ان کی انٹینشنز نہیں تھی, لیکن اور بہت سارے لوگ جو تھے ان کے نیچے کام کرنے والے
ان کی انٹینشن سے یہ سارا کچھ ہوا. مہاراجا ایگریمنٹ کر چکا تھا, ساری چیزیں تقریباً سیٹل ہو چکی تھیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا, ٹھیک ہے جی, جس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ وہ تھا. اگر یہاں پر جو جس طرح انہوں نے کہا کہ جو موومنٹ تھی مختلف لوگوں کی, وہ بنیادی طور پہ رائٹس کی موومنٹ تھی, ٹھیک ہے, جو رائٹس کی موومنٹ تھی اس سے پہلے لوگوں کو مثلاً رائٹ ٹو اسمبل, رائٹ ٹو اسپیچ, رائٹ ٹو فارم پولیٹیکل پارٹیز, اس طرح کے بہت سارے وہ نہیں تھے. تو آٹوکریسی کو تبدیل کر کے تو ایک جو ہے وہ ڈیموکریٹک ریپبلک میں تبدیل کرنے کی ایک جدوجہد ہو رہی تھی. اب انہوں نے 22 کو یہ کیا کہ جب یہاں سے لوگ داخل کیے تو مہاراجا واز لیفٹ ود نو ادر آپشن بٹ ٹو کال انڈیا ٹو سپورٹ ہز گورنمنٹ. یعنی اس کے علاوہ تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں تھا. جب اس نے یہ کہا, ابھی وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل بہت سارا ہے اس میں, لیکن جب اس نے انڈیا کو کہا تو انڈیا نے کہا جی کہ ظاہر ہے دو قوموں کے درمیان ایک اگر ڈیلنگ ہو رہی ہے, دو نیشنز کے درمیان, تو اس کی کوئی فارمل ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. اگر آپ بحیثیت ایک نیشن کے ہیڈ کے ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اپنی مدد کے لیے, تو آپ ہمیں پراپر طریقہ کار سے کریں. تو وہ جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو وہ کیا گیا. اب وہ اترا ادھر سے جو ہے وہ جب کچھ علاقہ ان کے پاس آیا تو پھر انہوں نے وہاں سے ریورس لگایا, وہ علاقہ وہ کیا, اور یہ ڈویژن جو صورتحال آج جس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کا رزلٹ ہے. مطلب بنیادی طور پہ پاکستان کی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے مداخلت کی, مداخلت کے نتیجے میں یہ ریاست تقسیم ہوئی. کچھ بعید نہیں تھا کہ اگر جو ہے وہ مداخلت یہ نہ کرتے تو آگے چل کے تو ان کے لیے یہ ریاست بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی. یعنی سینٹیمنٹ اس طرح کے بھی ہو سکتے تھے اس وقت کہ ایٹ دیٹ ٹائم کہ مہاراجا کو کسی نہ کسی شکل میں لوگ جو ہیں وہ جس طرح یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا آپ نے بتایا کہ انہوں نے وہاں فارم کی, اور مقصد یہ تھا کہ مہاراجا چھوڑے اور یہاں پہ وہ بنے, تو شاید پاکستان کی طرف لوگ کچھ کرتے کچھ نہ کچھ. لیکن جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی, اس کی بعد میں جو کے ایچ خورشید صاحب تک جس کا تسلسل چلا, انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھی جائے, لیکن اپنی ڈگنیٹی اور اپنی جو وحدت ہے اور اپنی جو ایک خود مختاری ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کیا. یہ تو ایک مسلسل تسلسل رہا. پھر بعد میں انہوں نے اس کو چینج کیا, سلولی گریجولی چینج کیا. آج جو آزاد گورنمنٹ کی پوزیشن ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 4 اکتوبر کو جو ریولیوشنری گورنمنٹ بنی تھی اس سے بھی ورسٹ ہے. یعنی آج جو ان کی پوزیشن ہے, آج تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح نے کہا کہ 5 کروڑ سے زیادہ تو یہ کوئی منصوبہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے ہیں کچھ, یہ مطلب 17 اسکیل کے اوپر سے تو تبادلے نہیں کر سکتے. یہ پوزیشن ہے, اتنی انوالومنٹ ہے ان کی. پھر فائنینشیل میٹرز ٹوٹلی جو ہیں وہ کشمیر کونسل کے پاس ہے. کشمیر کونسل جو ہے وہ اس کو وہ پاکستان وہ کر رہا ہے. تو آج جو مطلب اتنے اس کے بعد یہ جو 63 یا 63 یا 64 ایئرز ہیں, اس کے بعد اگر آج ہم یہاں پہنچے تو ہمیں بہرحال اس چیز پہ یہ غور کرنا ہوگا کہ ہمیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو, ہماری سول سوسائٹی کو, ہمارے لوگوں کو اپنی اسٹرگل کو کس طرف لے کے چلنا چاہیے. آج اگر فرض کریں مقبوضہ کشمیر کے اندر گزشتہ 2-3 ماہ سے یوتھ کی وہ ہے کشمیر چھوڑ دو تحریک جو چلی ہے, تو اس کشمیر چھوڑ دو تحریک کے بھی اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو پیچھے تانے بنے ہیں. یہ نعرہ ایسے ہی نہیں آ گیا کشمیر چھوڑ دو, اس کے بھی پیچھے پوری ایک تاریخ ہے. تو اگر ہم نے پھر اپنے اس کو کھوئے ہوئے وقار کو اور کوئی اس کو بحال کرنا ہے تو میرے خیال میں اس نعرے کو آزاد کشمیر میں, گلگت میں, پوری ریاست کے اندر ہمیں جو ہے وہ اس کو لے کر چلنا ہوگا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف ہیں, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کے گھر کو جلانا چاہتے ہیں, یا ہم تو صرف اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں اگر کوئی چھوٹا بھائی کسی بڑے بھائی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کی ایک مرلہ زمین پہ بھی قبضہ کر دے, تو ہم یہ کیسے وہ کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنے انسان ہیں, اتنے لوگ ہیں جن کا ایک پوری ایک تاریخ ہے, ہسٹری ہے. 47 سے پہلے ایک ایسا ملک یا 2 ایسے ملک جن کا وجود ہی نہیں تھا اس طریقے سے جس طریقے سے وہ آج ہے, تو وہ ایک 5-6 ہزار سال والی تاریخ رکھنے والی ایک ریاست کو اس طرح وہ کرے. تو یہ ضروری ہے کہ 4 اکتوبر اور پھر جو اس کی جس طرح انہوں نے کہا جو اس کی آگے وہ چلا تسلسل, اس سے سیکھتے ہوئے, اس سے سبق لیتے ہوئے ہم اپنی جو گم گشتہ منزل ہے اور جو راستہ ہے جس پہ چل کے ہمیں وہ منزل ملے گی اس کی طرف پڑھیں. تو میرا نام واقع نواز خان ہے جی. میرا تعلق جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس حساس موضوع پہ آج چلو بات کرنے کا موقع دیا ہے. بہت خوشی کی بات ہے.
असूली तौर पे तो 4 अक्टूबर पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ना तो टाइम का ही वो बचा है और ना ही मौजू क्लोज रह सका, क्योंकि वो बहुत वसी हो गया। इसलिए मैं 2-3 बातें करूँगा। 4 अक्टूबर पे मैं आऊँगा, लेकिन 2-3 चीज़ें जो है ना, एक तो प्रॉब्लम यह हमारा कि हमारे बहुत सारे जो लोग ये समझते हैं कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर हाकम थे। अंग्रेज़ों का रियासत जम्मू कश्मीर के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं था, सवाए जो 1840 का मायदा अमृतसर है। और वो मायदा सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के साथ नहीं था, अंग्रेज़ों ने पूरी जो बरसगीर के अंदर जो 562, 65, 80, 82 जो रियासतें थी उनके साथ मुख्तलिफ मायदे थे उनके, और वो मायदे इसी तरह थे जिस तरह 2 मुल्कों के दरमियान होते हैं, सिर्फ वो तलक। एक बात। दूसरा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ तक किस बात का तल्लक है, क्योंकि मौजू आपने वसी कर दिया है, इसलिए मैं थोड़ी सी उसको दुरुस्ती करना जरूरी समझता हूँ। जहाँ तक किस बात का तल्लक है कि गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ कोई साज़बाज़ की थी, तारीखी लिहाज से ये बात दुरुस्त नहीं है। रंजीत सिंह 1839 में फौत हो गया था। रंजीत सिंह 1839 में फौत हो गया था। उनका आपस में टकराव रहा, सिख जो हुकूमत थी उनका, और रानी जिंदा जो रंजीत सिंह की बीवी थी, जो उस वक़्त जो उसकी जानशीन भी थी, और उसका बेटा दलीप सिंह था। दलीप सिंह चूँकि नौमौलूद था, इसलिए जो कम सिंह था, इसलिए जो हुक्मरानी के जो अख्तियार थे वो दलीप सिंह की माँ के पास थे, रानी जिंदा के पास। और रानी जिंदा ने गुलाब सिंह को अपना वज़ीर आज़म बनाया था, मुकर्रर किया था। ये बात थोड़ी सी तारीखी तौर पे जो है ना, ये वो वज़ीर आज़म बनाया था। और जब अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान बहुत सारी जो जंगें हुई जिससे सिख कमज़ोर हो गए, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ख्याल है उसका, तो रानी जिंदा ने अपने वज़ीर आज़म को, महाराजा गुलाब सिंह को मामूर किया था कि आप अंग्रेज़ों के साथ मुज़ाकरात करें, गुफ्तगू करें। कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं मेरे ख्याल में नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। रानी जिंदा ने अपने वज़ीर आज़म को ये इख्तियार दिए थे कि आप अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि अंग्रेज़ सतलुज के उस पार बैठे हुए थे और पैर दर पैर चूँकि इनकी तरफ, यह एक लंबी डिटेल है, सिखों की तरफ से भी बार बार जो उन पर हमले हो रहे थे, लेकिन चूँकि फतवात नहीं हो रही थी इन सिखों की, तो रानी जिंदा ने उनके साथ जो है ना मामला तय करने के लिए मामूर किया अपने वज़ीर आज़म को। तो फिर गुलाब सिंह ने मुज़ाकरात किए, और मुज़ाकरात में फिर ये तय पाया कि बाइज़्ज़त जिस तरह होता है, ये तो यानी ये नहीं चाहते थे कि हम बिल्कुल मगलूब हो जाए, यानी जो सिख गवर्नमेंट थी, तो जो तय हुआ, तो अंग्रेज़ों ने डिमांड ये की कि हमें 1.5 करोड़ तावान चाहिए। हो चुके सिखों के पास तावान नहीं था, तो उस वक्त गुलाब सिंह ने फिर ये ऑफर की अंग्रेज़ों को कि आपको 1.5 करोड़ की तावान का, तो ये निसफ चूँकि कश्मीर का जो हिस्सा है, कश्मीर से मुराद ये है कि ये जो दरियाए सिंध से मगरबी इलाके और दरियाए चनाब से मशरकी इलाके, ये उसकी उसमें लिखा होगा, ठीक है, कि ये इलाके आप हमें दे दें और आप निसफ, क्योंकि जो पंजाब पर दूसरा ये जो दरिया है वो ज़्यादा मशरकी दरिया नहीं है, रावी या तो सबसे ज़्यादा मशरकी दरिया कौन सा, रावी है? नहीं, रावी नहीं, चनाब है ना, चनाब की जो रियासत बॉर्डर पे चनाब है। ये मैं बता रहा हूँ, इस तफसील में जाऊँगा तो फिर ये, क्योंकि आपका मौजूद इतना बड़ा है कि ये मेरे 10-20 घंटे का कोर्स है, तो इसलिए इसमें मैं नहीं जाऊँगा। यानी उस पे फिर 75 लाख रुपया तय हुआ, चूँकि निसफ सिखों की जो अमलदारी थी कश्मीर पे, तो निसफ ये इलाका था और निसफ वो पंजाब हज़ारा वगैरह था, हज़ारा इसमें शामिल था, यानी जो मायदा अमृतसर है उसमें हज़ारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा था।
ठीक है। तो इस लिहाज से फिर महाराजा ने ये एक आप कह सकते हैं कि उनको ये 75 लाख रुपया दे के तो ये दे दिया, और जो बाकी पंजाब था उस पर फिर अंग्रेज मुस्तकिल काबूज हो गए। अंग्रेज रहना नहीं चाहते थे, वो उनको पैसे की जरूरत थी, और आज भी वो बताते हैं कि हमें कश्मीर का पता नहीं था, वरना हम कश्मीर क्यों देते थे सरकार को। आज वो कह रहे हैं, जिस तरह भारत आज कह रहा है कि हम क्यों गए थे यूएन में। तो ये इस तरह के किताबें होते हैं। इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि महाराजा जो था, जो गुलाब थी, उसने कम अज कम एक एहसान किया हम पे कि उसने खोया हुआ जो एक इलाके से या रियासत की जो वकार था हमारा, उसको दोबारा बहाल किया। तो ये जो रियासत आज हमारे पास, जो रियासत जिसको हम कहते हैं, ये रियासत को यानी रियासत बनाने में बुनियादी किरदार महाराजा खानदान है। ठीक है, एक बात तो मैं ये पूछना था कि यहाँ तक बात है, आपने कहा कि वो डोगरों को अंग्रेजों ने नहीं छेड़ा, और वो छोड़ने का हक भी नहीं रखते थे, क्योंकि वो छेड़ने के मामले में नहीं थे। वो हमारे यहाँ मौजूद है सबके पास, बहुत अलग मर्जी थे कि आप हमारी मर्जी के बगैर कोई फौज नहीं आएगी, कोई बाहर से हमला करेगा, हम छोड़ते, जिस तरह अंग्रेज आज भी करते हैं, जिस पाकिस्तान के साथ होते हैं आगे जमाने होते हैं। अगर अंग्रेजों की यहाँ कोई इस तरह की कोई वो मुश्किल पोजीशन होती, तो हरी सिंह जब 1925 में जब संभाला अपना कश्मीर की वो गद्दी संभाली, तो जो सबसे पहले उसने जो आर्डर जारी किया वो ये था कि मेरे मुल्क से तमाम अंग्रेज निकल जाए। ठीक है, क्योंकि वो उसने कानून निकाला और सब अंग्रेज निकाल दिए थे, और उसी ये उनकी जो आपस में इख्लाफ थे अंग्रेजों के और अंग्रेज गवर्नमेंट के और महाराजा खानदान के गुलाब सिंह के इससे लेके हरी सिंह तक, ये पीछे से एक खिलाफत चले आ रहे हैं, क्योंकि महाराजा खानदान जो है ये ताल्लुकात रखना चाहता था रशिया के साथ। ये बात खटती थी इनको, ये उस पर नजर रखते थे अपने जासूसों के लिए। और वो जो प्रताप सिंह को 1895 से लेकर 1905 तक 10 साल उन्होंने अलग किया करते थे, वो एक 4 रुपये कौंसल थी, वो भी इनके खानदान की थी। वो इनको ये बात करना चाहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हरी सिंह आया तो उसने कहा कि आप सारे निकल जाएं, और वो निकल गए। और की नाराजगी थी कहीं पीछे, वो फ्रांस से चली थी। और अगर अंग्रेजों की कोई अमलदारी होती, मैं जो बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश पर लेकिन लोगों को ये बना कि अंग्रेजों को हमारे साथ को 1927 में जो महाराजा ने हरी सिंह ने जो कानून बनाया कि कोई गैर रियासती जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी नहीं रह सकता, तो फिर मेरे ख्याल में अगर अंग्रेजों की अमलदारी होती तो ये कानून कभी भी न बने। इसलिए महाराजा को सलाह मिली जो 47 तक, वो सिर्फ अंग्रेजों की साथ दुश्मनी की वजह से मिली। मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ। जहाँ तक 4 अक्टूबर की बात है, जी आप आपने खुद को छेड़ा इसको, जहाँ तक 4 अक्टूबर की बात है, मेरी गुजारिश जो है वो ये है कि ये जो हमारे माजी के जो किस्से हैं या माजी की ये जो हमारे बहुत सारे इस तरह के दिन हैं या जो भी हमारा माजी है, कि इस पर कोई अतमी राय नहीं है, कोई अतमी मालूमात नहीं है, कोई अतमी आप कह सकते हैं कि कोई बात इस पर नहीं है, ना है ना की जा सकती है। और आप जो उनकी वो पढ़ते हैं तय दर तय, आप जो इनको आगे बढ़ते जाएंगे, तो उस लिहाज से ये इसकी अंदर जो हकीकत थी 4 अक्टूबर के बनने की या 22 अक्टूबर की या 27 अक्टूबर या वगैरह वगैरह, तो ये इसके जो है ना ये तय करता है, ये चीज़ें बंद है, ये खुलती जाएंगी फिर पर्चे से, फिर मालूमात है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, आपका जो अपना ओपिनियन, मेरा ख्याल ये है, ये 4 अक्टूबर की थी, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ था? जी मैं गुजारिश करता हूँ, मेरी बात भी आप क्यों और जल्दी हो गए, अब थोड़ा सा सब्र करें, आधा घंटा 5 मिनट कहेंगे, आधा घंटा आपने लगाया, बिल्कुल ठीक, तो मुझे 10 मिनट तो लगाने दें, बिल्कुल आप ठीक है। दुरुस्त देखे ना, 4 अक्टूबर की जो हुकूमत बनी है उसका एक ऐलान हुआ है। ये 4 अक्टूबर की हुकूमत का पूरा आलामिया, उसके पूरा सिस्टम मेरे पास है, ठीक है। उस कुछ लोगों ने रावलपिंडी के उस होटल में बैठ के ऐलान किया कि हम अबूरी हुकूमत बनाते हैं, और उसके जितने भी वो उन्होंने अपनी काबीना बनाई, वो तमाम नाम जो उन्होंने
فرضی رکھے ٹھیک ہے. اور ان فرضی ناموں کے ہوتے ہوئے اب اس حکومت کی کیا پوزیشن، یہ میرا ذاتی خیال ہے، اس حکومت کی کیا پوزیشن ہو سکتی تھی یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں. غلام نبی گلکار صاحب نے یہ بہت بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ جی میں انور ہوں، بلکہ پلیز تھوڑا سا پلیز بلکہ 4 آدمی جو ہے وہ دعوے دار اٹھے کہ میں انور ہوں، میں انور ہوں، میں انور ہوں. اور 4 اکتوبر کی جو حکومت بنی وہ کوئی اسی طرح کوئی بیٹھی بٹھائی اس طرح نہیں بن گئی تھی. اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ تھی جو نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس کے سٹرگل سے شروع ہوتی ہے. اور یہ ایسی بات نہیں ہے کہ شیخ عبداللہ 100% انڈیا کے ساتھ تھا. ہمیں میرے خیال میں بالکل وہ ہم کچھ طرح لحاظ کرتے ہیں تاریخ کا، ایسا نہیں ہے. وہ 100% ان کے ساتھ تھا شروع سے نہیں، جب سے اس نے نیشنل کانفرنس بنائی ٹھیک ہے. اوکے. 1948 سے. اور نیشنل کانفرنس بنانے کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ پہلے اس کی اور آپس میں 1933-34 سے لے کے تو ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی. یہ ایک الگ بیک گراؤنڈ ہے تو میں نہیں. ٹھیک ہے. مسلم کانفرنس اس کی ضد میں اس کے ساتھ تھی، مسلم لیگ کے ساتھ تھی، اس آپس میں ضد تھی. پھر آگے جا کے تو وہ نہرو کی گود میں اور یہ جناح کی گود میں. ٹھیک ہے. پھر نہرو جناح کا اور شیخ عبداللہ کا آپس میں دشمنی جا تک بات چلی گئی. وہاں میں ان کی گالیاں دی انہوں نے دوسرے کو، ایسی بھی موجود ہے سارا ریکارڈ. ٹھیک ہے. اب چونکہ جب پاکستان 4 اکتوبر کی بات آپ کرتے ہیں، جب پاکستان کا بننا یقینی ہو گیا 1946 کے جو الیکشن ہوئے وہاں، اس میں تو پاکستان کے نام نہیں تھا. وہ تو جناح صاحب تو 10 بار ہو گئے تھے پاکستان بننے سے. یہ تو نہرو کی مہربانیاں ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے آؤٹ آف کورس. یہ تو نہرو کی مہربانیاں ہیں. اور جو پاکستان جب بننا یقینی ہو گیا تو پھر ریاستوں کے بارے میں جو گورنمنٹ جو انڈیا تھی، برٹش گورنمنٹ، اس نے جو 3 جون کا وہ قانون بنایا، اس میں بالکل واضح ہے کہ ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ ریاستوں کے بارے میں 100% یہ بات تھی کہ آپ انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں. یہ قانون انہوں نے بنایا. 3 جون کا جو اعلامیہ ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہے. اس کا جو مفہوم ہے اس اعلامیہ کا وہ یہی ہے کہ ریاستیں جو چاہے وہ خود مختار رہ سکتی ہیں، چونکہ معاہدے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب چونکہ نہرو کا یہ کہنا تھا کہ کشمیر میری جنم بھومی ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ہوں اور کشمیر میری جنم بھومی سے الگ ہے. ٹھیک. اس کی نیت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے، اور اس کے لیے اس نے شیخ عبداللہ کو پا رکھا تھا. ٹھیک ہے. یہ چونکہ جناح صاحب کا جو فارمولہ تھا اس پورے پروسیس میں محمد علی جناح کا، میں سمجھتا ہوں یہ میرا ذاتی خیال ہے، جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ سب میری ذاتی مطلب ہے خیال ہے کہ جناح محمد علی جناح کا اس میں کوئی قصور نہیں. جناح نے اپنی پوری تاریخ میں کہیں بھی کشمیر کا نام نہیں لیا پاکستان کے ساتھ جڑنے کے لیے. جب 1940 میں پاکستان بننا یقینی ہو گیا تو پھر یہ دونوں طرف سے دوڑ شروع ہو گئی کہ زیادہ سے زیادہ ریاستوں کا پاکستان کس طرح بنایا جائے، زیادہ سے زیادہ ریاستوں کا ساتھ کس طرح ملایا جائے. اور اس ملانے کی دوڑ میں کیونکہ انڈیا کی طرف سے بہت بڑا دباؤ، نہرو تو نہیں آیا لیکن گاندھی آیا، مولانا ابوالکلام آزاد آیا، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا، یعنی یہ سارے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ یہ ریاست میں آئے اور مہاراجا کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن مہاراجا کے بارے میں باوجود اولاد دشمنی کے تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ مہاراجا اپنی ریاست کو مکمل خود مختار رکھنا چاہتا تھا. لیکن سازشیں تو اس کے ساتھ بھی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور چونکہ جو پاکستان کے اندر جو بننے والی جو کابینہ تھی، اس کابینہ میں سب سے بڑا جو ایک منافق آدمی تھا، جو ایک بڑا یعنی کہہ سکتے ہیں وہ خان عبد القیوم خان تھا، جو بنیادی طور پہ کشمیری تھا. اگر آپ گلگت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اسی کا بہت بڑا کردار ہے گلگت کس طرح پاکستان کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. یہ حالانکہ وہاں بھی اللہ کی بات نہیں ہوئی تھی، وہاں بھی بہت افسر کی بات ہوئی تھی. یہ جو جات حسن کے باپ کا کیا نام تھا جی، کرنل رضا حسن، اس نے خود مختار کی بات کی تھی کہ میں گلگت کو خود مختار رکھوں گا. لیکن یہ وہ کرنل بیکن کا ایک نمائندہ تھا وہاں، وہ لارڈ
वो कौन सा ब्राउन था, तो मेजर ब्राउन, तो उसकी साजिश के तहत वो सारा, और वो साजिश के पीछे भी ये था खान अब्दुल क़य्यूम था। खान अब्दुल क़य्यूम खान ने कश्मीर पर अपनी यानी वो गिरफ्त मजबूत करने के लिए 1946 में खुफिया दौरा किया पाकिस्तान कश्मीर का, खुफिया दौरा, और एक मुस्तफा हरमस ने एक डायरेक्ट एक्शन के नाम से एक खुफिया मतलब एक प्लान तरतीब दिया कि हम महाराजा को बजोर ताकत जो है यानी हम उसको उतारेंगे। यानी मतलब कहने का कि ये दौड़ इनकी जारी थी, उधर से भी इधर से, सियासी भी, सफारती भी, और फिर अस्करी भी आगे जाके दाखिल होगी उसमें, ठीक है। और फिर जब ये मेरा जाती ख्याल है कि वो एक बहुत बड़ी साजिश थी, वो पुंछ से शुरू हुई, वो सहसा से शुरू हुई, वो थ्रोची से शुरू हुई, या वो मीरपुर से शुरू हुई, वो कश्मीर को तकसीम करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और उस साजिश में साम्राज्य कामयाब हुआ, हम हार गए और हमारे लोग इस्तेमाल हुए, वो कोई भी था उसमें, मेरे बुजुर्ग भी शामिल थे, ऐसी बात, लेकिन वो इस्तेमाल हुए उसमें, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पुंछ में जब ये अगस्त में एक सिस्टम शुरू हो गया, तो पाकिस्तान उसके पीछे था, पूरा पीछे था, और महाराजा के खिलाफ जिन लोगों ने हथियार उठाए उसमें 99% वो लोग थे जो अंग्रेजों के मुलाजम रहे, फौजी मुलाजम या उनके खनसाने या उनके कुत्ते बटेरे नहलाने वाले, वो लोग थे, उन्होंने बगावत का आगाज किया। इसमें ज्यादा सुदन बरादरी थी? नहीं, हम बरादरी को नहीं, मेरे ख्याल में बरादरी को नहीं, बरादरी की बात नहीं है इसमें। बस एक क्वेश्चन नहीं, अगर सुदन बरादरी थी तो फिर हमारे बुजुर्गों ने फिर क्यों ऐसा किया? हमारे सब लोग थे, ये उनके अलग बैकग्राउंड है, ठीक है। तो उस लिहाज से ये जो चल रही थी, ये जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जिसको जदोजहद कहते हैं, जिसको मतलब बगावत भी कहते हैं, मतलब है, लेकिन असल में वो तो कश्मीर को तकसीम करने की एक साजिश थी, और उस तकसीम के पीछे बहुत लोग थे। तो उसमें हमारा मरी के तहसीलदार डील करते थे हमारी इस तारीख को, जो लोग आज दावे करते हैं बड़े बड़े, ये मरी का तहसीलदार था जो रसा डील करता था, और मरी के पीछे पिंडी का डीसी था, और डीसी के पीछे फिर पीछे और बहुत लोग थे, लेकिन बज़ाहिर जो है वो तो बेसिकली ये जो गुलाम नबी गिलकर वगैरह, मैं आता हूँ उसमें आ गया, अभी आ रहा हूँ उसी पे, इस तरह आपने खुद खोला, तो फिर मैं आ रहा हूँ उसी पे। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जब ये चली तो ये 4 अक्टूबर की जो गवर्नमेंट है उसके जब अनाउंस हुई, उसको अनाउंस करने के पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी। मैं ये कहता हूँ, ये मेरे साथ ये मेरी मालूमात है, उसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट थी। और उस गवर्नमेंट का असर क्या हुआ, 4 अक्टूबर को गवर्नमेंट बनी, 6 अक्टूबर को गलकार साहब पार चले गए उसको गिरफ्तार करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, महाराजा को, ठीक है। और किसी का नाम भी जाहिर नहीं है, और कोई अमली तौर पर कोई उसी खिते के अंदर का कोई इसका कोई नामो निशान नहीं है। होता है ना कोई थोड़ा बहुत, कोई सदर बन के, कोई वज़ीर बन के, कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 6 तारीख को उधर चले गए, और चूंकि कादियानी के साथ मुसलमान जो पाकिस्तान के, यहाँ के मुसलमान को पता ही नहीं कादियानी क्या होते हैं, पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उस वक्त के, एक एरारी जो एक तबका है बहुत बड़ा, उनको बहुत बड़ी एक ये दुश्मनी थी कादियानी के साथ। और जब वो 6 तारीख को उधर चला गया, यहाँ कोई नाम भी किसी का जाहिर नहीं, अब कौन है, सदर कौन है, नाम साझी क्यों, तो उसका नतीजा ये निकला कि इनको मौका मिल गया। तो इन्होंने फिर ये किया कि सरदार इब्राहिम 1946 से बहुत 3-4 साल पहले से यानी एडवोकेट जनरल से फर्क हो गया था, और 1946 में सिलेक्शन लड़ा था, वो असेंबली का मेंबर बना था एडवोकेट जनरल, वो 1940 या 45 में फर्क हो गया था, तब 40 में जाके उसने इलेक्शन लड़ा था, मेंबर बना था असेंबली का। तो फिर सरदार इब्राहिम को उन्होंने बनाया, और जो 24 हुकूमत को जो गवर्नमेंट बनी वो भी एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट थी। 2 बातें हो गई। मैं ये कहता हूँ कि जब मसला यूएनओ में चला गया तो ऐसी गवर्नमेंटों की क्या वैल्यू है कि यूएनओ के उस असूल के मुताबिक, कानून के मुताबिक सिर्फ 2 नुकते, 4 अक्टूबर का या 24 अक्टूबर का कोई जिक्र नहीं कहीं, उस पूरे यूएन डिस्कशन में कोई कहीं डिस्कस नहीं है उसका। इसका सिर्फ इतना है कि ये लोकल अथॉरिटी है, और जो गवर्नमेंट तस्लीम की गई है वो श्रीनगर की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट तस्लीम की है वो श्रीनगर की गवर्नमेंट है। नाज़्म राइशमारी का वो करेंगे, ठीक है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ
کہ کوئی قانونی طور پہ ان گورنمنٹوں کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ان کی کوئی وضعیت ہے آج. ہاں اگر آپ یونو کی قراردادوں کو مسترد کرتے ہیں تو پھر ان کو پھر ہم کرتے ہیں. لیکن چونکہ سچویشن تک بھی ہاں یس ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ 4 اکتوبر کو اس وقت یہ شاید ضرورت تھی کہ کوئی ڈھیلا ڈالا ڈھانچہ بنا کے تو ہم اس کو کریں. لیکن جب یونو مسئلہ چلا گیا، جب پاکستان نے جو ہے نا وہ یعنی اس طرح کی وہ غداری کی اور منافقت کی ہمارے ساتھ، تو اس کے بعد تو ہماری گورنمنٹوں کی حیثیت ختم ہو گئی. پھر آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ قانونی طور پہ ہندوستان اور پاکستان کی پوزیشن جموں کشمیر کے اوپر یعنی قابض کی حیثیت سے پاکستان حقیقی معنوں میں قابض ہے، انڈیا بلایا ہوا ہے. اور انڈیا کو جو خط لکھا گیا تھا وہ خط یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ وہ خط لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لکھا تھا، نہرو کو نہیں لکھا تھا، کیونکہ نہرو اور مہاراجا کے درمیان بہت بڑا کلیش تھا. اس لیے میں جو کلوز کہتا ہوں کہ 4 اکتوبر کی گورنمنٹ اور 4 اکتوبر کی گورنمنٹ کا تعلق وہ اسٹیبلشمنٹ سے تھا. 24 کو بھی انہوں نے بنایا اور اس کے تانے بانے 1946 میں تھے. خان عبدالوکیل ان کے پیچھے تھا اور ڈی سی تحصیلدار اور کلرک ہماری اس کو ڈیل کر رہے تھے. کلرک تو 1962 تک ڈیل کرتے رہے ہمارے سارے مسئلے کو. یہ وزارت یہ صدر کون بناتا رہا ہمارے؟ کلرک 3 بیٹھتے تھے، کون ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ اس کی گورنمنٹ تھی اور وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بڑی ہوئی تھی. اور آج جو ہے وہ یعنی یونو کی جو قراردادیں ہیں جو ہمارے مسئلے کو مسئلہ بناتی ہے، یا تو ہم ان کو رد کر دیں، ان کو رد کریں اگر، تو پھر میرے خیال میں ہمارے لیے مسائل ہیں، کیونکہ یہاں سے بھی گئے اور وہاں سے بھی گئے. اس لیے ہمارے لیے یہ مجبوری ہے کہ ہم ان کو آن کریں، آدھی کو کریں، پوری کو کریں، 1 کو کریں، 6 کو کریں، لیکن ان کو آن کرنا ہماری مجبوری ہے کیونکہ اس سے ہمارا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے جو ہندوستان کو آج بہت بڑی تنگی ہو گئی ہے کہ کیوں کیا. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اس کے مطابق پاکستان قابض ہے اس حصے پہ، جارحیت کی اس نے، وہ جارح ہے. ہم اس کی پوزیشن کو اس کو وہ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں جی وہ قابض نہیں ہے، جی ہماری حکومت تھی، ہماری گورنمنٹ تھی. کتنا ہماری گورنمنٹ وہ سارا قابض ہو گیا، وہ آہستہ آہستہ مطلب ہے. آج ہماری جو ٹھیکیداری کی بات کر رہے ہیں وہ لائسنس بھی پاکستان بناتے ہیں، ہمارے ٹھیکیدار کو لائسنس پاکستان بناتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے. لیکن پھر بھی میرا ماننا یہ ہے کہ یہ کوئی آخری بات نہیں ہے. آپ جو اس کے آگے بڑھیں گے تو آپ کو مزید آگے جو ہے نا وہ باتیں سننے آتی جائیں گی. آپ رکیں گے کیونکہ میں جب لوگ اپنا اپنی بات کریں گے اس کے بعد کچھ سوالات کروں گا. اچھا آپ ایک سیکنڈ آپ کہتا ہے. اچھا یہ صورت آج یہ ہے کہ میرا نام سلیم ہے، محمد سلیم ہے، اور میں کسی ادارے سے منسلک نہیں ہونا چاہیے. میں ان سب کو دکانیں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے اپنی دکانیں دکھائی. ایک بات. دوسری بات کہ میں صرف بحثیت کشمیری اپنا تعارف کروانا پسند کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ کسی جھوٹی نقلی جماعت کے ذریعے سے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کریں. آپ نے پوری 4 اکتوبر کو چھوڑ کر آپ نے پوری کشمیر کی آزادی کی تاریخ کی ایک خاکہ پیش کی. 4 اکتوبر میں جو حکومت بنی، جب مہاراجہ اس سوچ و بچار کے بیچ میں گم تھا کہ میں ہندوستان کے ساتھ جاؤں یا پاکستان کے ساتھ جاؤں، اس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. اور وہ سوچ بچار میں اپنے وزیر اعظم اور مشیروں کے بیچ گھیرا ہوا بیٹھا ہوا تھا کہ میں کیا کروں. یہ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کو یہ کہہ رہے تھے ہندو کہ مسلمان تمہیں کچا کھا جائیں گے. ہندو اس کو یہ کہہ رہے تھے آ کر کہ ابھی تم نے ہمارے ساتھ ہلاک نہ کیا تو مسلمان تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے، نہ تمہاری حکومت رہے گی نہ تمہارا خاندان رہے گا. اور وہ ایک ڈر کی کفیت میں بیٹھا ہوا. ادھر پاکستان میں یہ ساز باز ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے جو کشمیری جنگجو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے ایک ایسی حکومت تعمیر کی جائے جو جس سے مہاراجے کا جو عمل دخل ہے کشمیر کے اندر سے ٹوٹلی اس کی نفی کرے گی. اور اس لیے یہ لوگ مہاراجے سے ڈرتے ہوئے اپنے نقلی ناموں سے انہوں نے راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کر ایک اپنی عبوری حکومت قائم کی کہ ہم مہاراجے کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، ہم اسے مہاراجہ قبول نہیں کرتے، یہ ہماری حکومت ہے، عبوری حکومت ہے، اب ہم کشمیر کا سارا نظم و نسق ہم چلائیں. یہ ہوا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب مہاراجے نے یہ سنا کہ اب پنڈی میں ایک ایسی حکومت قائم ہو گئی ہے جو مجھے مہاراجہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس نے فوری ہندوستان کی طرف رجوع کیا اور اپنے وزیر اعظم کو بھیجا. انڈیا نے پہلے کہا جی نہیں ہم تو تم سے بات نہیں کریں گے، یہ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ ملکوں کے درمیان
वो ये कह रहे थे कि महाराजे को और खौफजदा किया जाए ताकि वो खौफ की हालत में हमारे साथ इलाज कर दें। तो महाराजे ने इलाज भी नहीं किया, वो किसी तरीके से उन्हें साज से एक पेपर बना लिया कि महाराजे ने हमारे साथ हलाक कर लिया। तो फिर हिंदुस्तान के कदम वहाँ पे जमे और इन लोगों ने जो नकली हुकूमत बनाई हुई थी, किसी के जेब में एक खोटा सिक्का भी नहीं था, नाम तो दूर की बात है। फिर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने वहाँ से काम शुरू किया कि हम कश्मीर को कैसे लिबरेशन करेंगे। और हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कोई मुखलस लीडर आया ही नहीं जो मसला कश्मीर को बिल्कुल अपनी हकीकी नज़र में देख कर उसे हल करता। आज भी मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का कोई लीडर ये कहे कि मैं एटमी जंग करने जा रहा हूँ, कश्मीर का फैसला मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए, दुनिया सारी इस्लामाबाद में इकट्ठी होकर कश्मीर का फैसला कर देगी। मसला ये है कि हमारे पास क़यादत ही नहीं है। हमारे पास जो क़यादत आती है, कोई कोठी के लिए आती है, कोई बंगले के लिए आती है, कोई कार के लिए आती है, कोई अपने भतीजों को नौकरी दिलवाने के लिए आती है, ये सब मफाद परस्त हैं। कश्मीर को तकसीम करने में कश्मीरियों का हाथ है और ब्लेम सब इन्हीं पे जाना चाहिए, ना पाकिस्तान पे ना हिंदुस्तान पे। अगर हम घर में डाकू को ना बनाएंगे, आज हमारे घर जो डाका पड़ा है वो इसीलिए पड़ा है कि हम उस लड़की को लेके आए अपने घर में, हमने सब कुछ उसको दिखाया कि हमारे सोना यहाँ है, हमारे रुपये यहाँ है। तो उसने हमारी एक बुजुर्ग खातून को भी कत्ल कर दिया और उसने अपने अज़ाइम भी पूरे कर लिए। इसमें कश्मीरियों को सबसे पहले बांग्लादेश से अपनी सबक लेना चाहिए। वहाँ 99% लोग शेख मुजीब के पास थे, एक सीट से मिली थी जमात इस्लामी को। आप लोगों की 40 जमातें हैं, 40 लाख लोग के यहाँ 150 करोड़ के साथ आपकी जंग है। अब किस एमको की जन्नत में रहते हैं कि आप 150 करोड़ लोगों को शिकस्त दे देंगे? अब कभी उनको शिकस्त नहीं दे सकते। अब शिकस्त दे सकते हैं यूनिटी में, इस तरह होगा। सब जमातों को भूल जाओ, सिर्फ कश्मीर को याद रखो और इसको आज़ाद करवाओ। आपके लिए यही मैसेज है। 4 तारीख की जो 4 अक्टूबर की जो हुकूमत थी वो बिल्कुल नकली थी, उनके नाम भी नकली थे, वो किसी काम के नहीं थे। वो मैं उनको कहूँगा वो टट्टू थे किराए के। उन्होंने एजेंसियों के सामने वो खेल रचाया जो आज तक जारी है। आज भी टट्टू ही आते हैं, कोई सही लीडर आपके पास नहीं है, ना कोई लीडर आपके पास आया है। ये थोड़ा सा आया था जिसको फारूक हैदर कहते हैं, उसका अशर आपने देख लिया, KH खुर्शीद का अशर आपने देख लिया। जो भी नेशनलिस्ट आता है उसके साथ क्या अशर होता है आपके सामने, क्योंकि आप हज़ार की रोटी खाते हैं और आंखें दिखाते हैं कि हम आज़ाद हैं। आपके पास तो इतने पैसे नहीं है कि आप एक वक्त की तनख्वाह दे सकें लोगों को। आप अपनी हालात को भी देखो, अपने गुरबान में जाकर देखो कि आपके पास कैसे लोग मौजूद हैं। आपके पास दुनिया के बदतरीन किस्म के मुनाफिक लोग जो आपकी सीटों में बैठे हुए हैं और लैंड क्रूजर में बैठकर इंडिया के गाने सुनते हैं, इंडिया की बात करते हैं, फिर कह देंगे हम 150 करोड़ लोगों को शिकस्त देंगे। आपके पास तो वो कोई एक चीज़ भी नहीं है जिस पे मैं यकीन कर लूँ कि आप 150 करोड़ लोगों को मारकर कश्मीर छीन लेंगे। वो नहीं हो सकता। इसलिए आप एक सबक हासिल करें कि हमें कैसे हासिल करना है। तब हासिल करना है जब आप दूसरों के आर्डर नहीं लेंगे, वो हिंदुस्तानी के आर्डर लेंगे। तो 4 अक्टूबर की एक ही बात है, वहाँ सब नकली लोग थे, नकली हुकूमत थी, वो टट्टू थे किराए में, जिन्होंने एक होटल में बैठकर एक अबूरी हुकूमत बना दी। अच्छा, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बात करें कि हम इतने इलाके हैं जो भी है 40 लाख जो भी फिगर आपने बताया, और वो 40 लाख ही है ना, इससे ज़्यादा वो इतने करोड़ हैं, तो क्या जंग के अलावा कोई है? इसका सिर्फ एक अचर है, सब जमातों को तोड़कर अब सब कश्मीरी एक प्लेटफार्म पर एक ही कहेंगे हमें आज़ादी या मौत दे दो, या हमें आज़ादी दो या हमें मार दो। ये नहीं है कि ये जाट है, ये राजा है, ये सुल्तान है, ये वो है। क्या 40 लाख लोग क्या होते हैं? कराची शहर की आबादी 1.5 करोड़ से ऊपर होती है। अब 40 लाख लोग क्या करेंगे? मेरी समझ में नहीं आता कि ये एक ही है कि एक चिमटी कहे कि मैं ये मकान गिरा दूंगी टक्कर मार कर। आपकी हैसियत एक चिमटी की है, आप अपनी हैसियत देखें। मैं जब किसी से लड़ने जाऊँ तो मुझे देखना चाहिए मेरे पास क्या हथियार है। इधर उसने फौजी ने टैंक खड़ा किया हुआ, क्या मैं आपको सिर पटकूंगा उसके साथ जाकर? अब फलस्तीनी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या पब्लिक प्रोटेस्ट या सिविल दायरे के अंदर रहकर जो काम है, मेहनत है आज़ादी के लिए, जिस तरीके से कुछ हद तक जो हमारे नौजवान हैं वादी कश्मीर में जो कर रहे हैं, क्या यही रूट है हमारा? ये रूट नहीं है। रूट वो हमारे पास रूट ये है कि जो कितना हमारे पास है, इसके थानों में इंसाफ हो, इसकी कचहरियों में ना हो, हमारी रोडें साफ हो, हमारे पार्क साफ हो, ताकि दूसरे लोग हमें देखकर कुछ सोचें कि ये कौम हुकूमत करने के काबिल है। आपकी गलियों में शापर पड़े हुए हैं, आपके थानों में लोग उल्टे लटके हुए मार खा रहे हैं, आपके जज करोड़ों की रिश्वत लेकर कत्ल दूसरे के सिर पे मार देते हैं। आपका मुआशरा जो है बिल्कुल गलत है।